بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سردار ممتاز. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں تھانہ کھاریاں صدر کے علاقے میں, جہاں پہ ایک ڈنمارک کی رہائشی مقیم جو بیوہ خاتون ہیں نصرت بیگم, ان کے زمین پر کس طرح ان کے عزیز و اقارب نے قبضہ کیا اور ان کو کس طرح دربدر کر دیا, اور وہ یہ خبر سنتے ہی وہاں سے یہاں پہ پہنچی, لیکن وہاں پہ ان کو انصاف نہیں مل سکا. ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ماجرا ہوا اور ان کا کیا مطالبہ ہے احکام والا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نصرت بیگم. کیا واقعہ کیا ہوا, کس طرح آپ کو آپ کی زمین پہ قبضہ کیا؟ جی سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں گی, 25 مئی 1999 کو میرے میاں کینیا میں فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہم لوگ ادھر آئے, سب کچھ ہوا, تو یہ بات ہوئی کہ ہم لوگوں نے بعد میں میرے بھائیوں نے بات کی, کچھ پریا کے لوگ بھی تھے, تو پنچایت ہوئی مطلب ہے کہ اس بشیر جو میرے میاں کا چھوٹا بھائی ہے وہ یہاں پہ ہے, اور ہم لوگ دو فیملیاں جو ہیں وہ مطلب ہے دو مختلف ملکوں میں, ایک ناروے میں تھا اور ہم لوگ ڈنمارک میں ہیں. تو اس سے یہ بات ہم لوگوں نے کی کہ جو تم لوگ بیچ چکے ہو کھا چکے ہو کوئی بات نہیں, ہمیں صرف ایک مکان دے دو. کہ کافی کوشش کی, پھر بھی اس کو سمجھانے کی کہ گھر میں ہی ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے, صرف ایک مکان چاہیے, لیکن یہ کسی بات پہ بھی نہیں آتا تھا. اس کے بعد ٹوٹل پراپرٹی کتنی ہے آپ کی, کتنی جگہوں پہ آپ کی پراپرٹی؟ جی مختلف جگہ پہ پراپرٹی. صحیح ہے. جی کچھ کتنی جگہ ہے؟ جی گلیانہ روڈ میں کتنی جگہ ہے؟ گلیانہ روڈ, جی ٹی روڈ, کباڑی بازار, مہندی شاہ پلس ستارپورہ, سب پہ قبضہ ہوا ہے؟ کچھ پہ ہوگا, کچھ پہ ہوگا. جی ٹی روڈ اور گلیانہ روڈ پہ تو مطلب ہے بہت زیادہ قبضہ ٹھیک ہے اس وقت, اور وہ قبضہ کرنے والے کوئی اور لوگ نہیں ہیں, وہ برادری کے لوگ ہیں, اور مافیا قبضہ مافیا ہے. ان لوگوں کے نام ہے 3. صحیح ہے. ایک جو ہے وہ تھانہ کچہری کو سنبھالتا ہے, اس کا نام ہے ثاقب بشیر. دوسرا جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, اس کا نام ہے شعیب صادق. صحیح ہے. تیسرا جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے, مطلب ہے تو دیواریں شہریں بنا لیتے ہیں آگے پیچھے, اس کا نام ہے احمد رضا. صحیح ہے. یہ تینوں ایک ہی برادری کے ہیں. جتنا ان کا رشتہ بشیر کے ساتھ ہے اتنا ہی ان کا رشتہ ہم لوگ میرے میاں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, بالکل برابر. میاں فوت ہو گئے تو پیچھے آپ؟ ہاں وہ فوت ہو گیا, اس نے آنکھیں بند کی, یہ لوگوں نے ڈرامہ شروع کر دیے. صحیح. ابھی پولیس والوں کے پاس آپ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ جی پولیس والوں کو ہم مطلب ہے کہ انہوں نے ہمیں بلایا تھا, ہم گئے ڈی ایس پی کے پاس. کیا نام ہے ڈی ایس پی صاحب؟ ڈی ایس پی کا نام شاہد محمود ہے. جی تو اس کے پاس گئے, ہم سے پوچھا ہے مطلب ہے کہ کیا, وہ کہتا ہے کیا آپ کا مسئلہ, ہم لوگوں نے بتایا, لیکن اس نے پریکٹیکل کوئی عمل نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا شاید کہ ہم لوگوں نے آئی جی کو بھی دی ہے اپلیکیشن, درخواست دی ہوئی آپ نے؟ دی, بالکل دی ہوئی ہے پہلے, وہاں سے اس کو اطلاع ملی ہے, لیکن اس نے کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کیا. اس درخواست میں جو ہم نے آئی جی کو دی ہے اس میں لکھا تھا کہ یہ جو پولیس ہے یہ لوگ ہیں, یہ عملے کے لوگ ہیں, آگے پیچھے ملے ہوئے ہیں ان سے قبضہ مافیا سے, لیکن اس نے کوئی عمل نہیں کیا. وہ الٹا مذاق کرتا ہے, مطلب ہے کہ یہ درخواست ہے, کوئی اچھی سی درخواست لکھ کے لاؤ, تو وہ پیسے دیتے ہیں اور اپنے کام کرواتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس سے ابھی تک انصاف نہیں میسر نہیں آ رہا, کس کس سے آپ کو مطالبہ کرتی ہیں آپ؟ جی میں آئی جی سے کرتی ہوں, مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ ہے ان سے کرتی ہوں, وزیر اعظم شہباز شریف سے کرتی ہوں, اور چیف جو ہے ہمارے فوج کی, ٹھیک ہے, آرمی چیف ہے. جی بالکل, ان سے مطالبہ کرتی ہوں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے, اور یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان سب سے حساب لیا جائے. یہ ایک ہمارے ساتھ نہیں ہے, یہ بہت لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں. اور جس نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ اس پہ قتل کیس پہلے, جی اس سے پہلے قتل کا کیس بنا ہوا ہے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ کس طرح خون سفید ہو چکے ہیں, اور کس طرح جو ہے انتظامیہ پولیس جو ہے وہ قبضہ مافیا کی سرپرست بن چکی ہے, اور کس طرح ایک بیوہ خاتون جو ہے وہ باہر سے آ کے دربدر ہو رہی ہے اور ٹھوکریں کھا رہی ہے, اور اس کی جانب سے جو مطالبہ تھا کہ ساری جو پراپرٹی ہے وہ اس کی کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے وہ لے لی جائے, لیکن کم سے کم اس کو ایک گھر تو دے دیا جائے. آج وہ اپنے گھر سے بھی محروم ہے, اپنی پراپرٹی سے بھی محروم ہے. ہم بات کریں گے ان کے جو بیٹے ہیں ہمارے ساتھ, ولید ان کا نام ہے, ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا واقعہ کس طرح ہوا, کیسے زیادتی ہوئی, اور کون لوگ جو ہیں اس قبضے میں ملوث ہیں, اور پولیس کا اس میں کیا کردار رہا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی سر. جی بات یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ پہلے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہے. جیسے والدہ بتا رہی تھی, ہم نے جہاں پاکستان سفارت خانہ ہے ان سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ درخواست لے کو ہم جو ہے نا تھانے یہاں لوکل پولیس کو بتا دیں گے. وہ ہم نے بھیجی ہے. اتنی دیر میں بھی یہاں آ گیا ہوں. یہاں ہم گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں ملی. پھر ہم نے پھر بھیجی ہے, آن لائن پھر بھیجی ہے, آئی جی پنجاب کے تھرو بھیجی ہے, PMTU کے تھرو, سٹیزن پورٹل کے تھرو بھیجی ہے. پھر وہ یہاں پہنچی ہے. DSP صاحب سے بات ہوئی ہے اور وہ انہوں نے جیسے والدہ بتا رہی تھی انہوں نے ہماری درخواست کا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جاؤ ہم پھر دیکھیں گے. وہ وہاں اپنے ان کے مطلب کزن تھے, ان کو اٹینڈ کر رہے تھے, ان کو مل شیک کرا رہے تھے. ان کے پاس ہمارے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا. بہت زیادہ انہوں نے بدتمیزی بھی میری والدہ کے ساتھ کی ہے. پھر جو اس کی کیا بیک فیکٹر, کیا وجوہات تھے, کیوں بدتمیزی کی ہے؟ کیا وہ آیا پولیس جو ہے وہ ان سے ملی ہوئی ہے؟ یہ مطلب ہے ہم تو ان کو پتہ ہے کہ ہم وقتی طور کے لیے آتے ہیں, مطلب ہے ہماری لمیٹڈ چھٹی ہوتی ہے. یہ جو ہے جن کا نام احمد رضا ہے, ثاقب بشیر ہے, شعیب صادق, یہ سارے جو ہیں یہ یہاں کے سیاسی بندے ہیں. کاف لیگ سے کیا ہے یہاں پہ کوئی عہدیدار ہیں؟ یہاں پہ ان کی فیملی ہے ان میں. ہم نے مطلب بہت کوشش کی ہے DSP صاحب کے ساتھ. انہوں نے ایک بار میں پھر وہاں گیا بھی تھا موقع پہ صفائی کرنے کے لیے. اوپر سے پولیس مطلب ہے پولیس بھی آ گئی تھی. یہ DSP نے کہا میرے پاس ریکارڈنگ ہے. انہوں نے کہا تم اپنے پلاٹ پہ نہیں جا سکتے, تم پہ FIR کر دیں گے تم. اور جنہوں نے ہمارے پہ قبضہ کیا ہے وہ کہ ان کو انہوں نے کہا تم اپنی دیوار بنا لو جا کے اور بنا لو. جی ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو ہے, ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئی دیوار جو ہے وہ بنائی گئی ہے اور بڑی جلد بازی میں بنائی گئی ہے, اور ساتھ ایک چھوٹا سا گیٹ بھی لگایا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک نیا کمرہ بنایا گیا ہے اور دیوار چڑھائی گئی ہے اور اس پہ دروازہ بھی لگایا گیا ہے. تو ان کی پراپرٹی بھی جو کباڑی بازار کا جو مین GT روڈ کا جو پلاٹ ہے, کمرشل پلاٹ ہے, کروڑوں روپے کا وہ پلاٹ ہے, اس پہ کیسے قبضہ کیا جا رہا ہے اور پولیس کی مبینہ میری مدد سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور جو افسوس کا یہ مقام یہ ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ کس طرح یہاں پہ خوار ہو رہی ہے اور اوورسیز پاکستانی ہونے کے باوجود جو ہے ان کو انصاف نہیں مل پا رہا. صرف یہ گزارش ہے کہ ہمیں ہمارا حق دے دیں اور ان کو پلیز ہمیں تحفظ دیں ان سے. پرائم منسٹر آف پاکستان, آرمی چیف, وزیر اعلیٰ پنجاب, IG پنجاب جو ہے وہ ان کے ساتھ دادرسی کریں, ان کے لیے انصاف کا کوئی راستہ نکالیں تاکہ یہ اپنی پراپرٹی جو ہے وہ واپس ان کو مل سکے اور تاکہ یہ آپ کے لیے دعا گو رہیں. اس لیے برہمت پر طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. یہ تمام عمر جو ہیں وہ نہ صرف اپنے اداروں کا بلکہ حکومت کے بھی مشکور رہیں گے. اپنے میزبان سردار ممتاز کو کھاریاں صدر کینٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.